وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کے اب دوسرے رکوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تمہیدی طور پر ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے پہلے حصے میں نصف اول میں اصل خطاب بنی اسرائیل میں سے نصارہ سے ہے، عیسائیوں سے، لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس میں یہ ایک عمومی رہنمائی کا انداز ہوتا ہے، لیکن انہی آیات میں نصارہ کے تمام جو بھی اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ نجران سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس میں ان کے بڑے بڑے لاٹ پادری بھی تھے، بڑے قدر و فر سے آئے ہیں، بڑے شان و شوکت سے آئے ہیں، مالدار لوگ۔ ظاہر بات ہے کہ کہاں سے آ رہے تھے؟ شام کی طرف سے، نجران کا علاقہ، اور سلطنت روم وہ پوری کی پوری کرسچینٹی کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، تو وہاں ان کی حیثیت تو بہت شاہی خاندان جیسی تھی۔ کئی دن تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور بہت سے امور پر گفتگو ہوئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو ایک جگہ آ گیا کہ کلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ، کلمۃ منہ، یہ حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جس کو اللہ نے القاء کیا مریم کی جانب، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے نا قرآن مجید میں، کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ یہ متشابہ آیات میں سے ہے، اس کا صحیح مفہوم جو ہے اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ ایسی ڈائمنشنز اس کے اندر ہیں۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر بھی الوہیت ہے، وہ بھی حصہ ہے ٹرینٹی کا، یعنی الوہیت 3 افراد میں منقسم ہے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ روح القدس، اور نمبر 3 جیزس مسیح، وہ اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے۔ جبکہ قرآن مجید کی محکم آیات جو ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اسی طرح فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم کی مثال، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ماں تو تھی۔ آدم جو ہیں وہ تو نہ ماں یا نہ باپ، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن فیکون، ہو گیا۔ تو کیا آدم کے اندر الوہیت آ گئی؟ کیا وہ بھی ٹرینٹی کا حصہ ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو تو کوئی نہیں مانتا۔ تو چنانچہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان کے اندر الوہیت نہیں ہے، ڈیوینٹی نہیں ہے۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں مرغ کی ایک ٹانگ، وہ اسی آیت کو پکڑ کے جو ہے وہ کہتے رہے کہ نہیں، اس میں اندر قرآن کی اس آیت میں اشارہ ملتا ہے القاہا الی مریم وروح منہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص سمجھنے کے باوجود بھی انکار پر اڑ جائے اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ آخری علاج یہی کیا گیا تھا جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آئے گا، اور پھر وہ دم دبا کر بھاگے وہاں سے۔ لیکن یہ ہے، اس تناظر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ محکم آیات اور متشابہ آیات، ان میں کیا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں محکم آیات موجود ہیں جو اپنے معنی میں بالکل واضح اور صاف ہیں۔ وہ بھی اللہ کے ایک بندے تھے، وہ خود کہتے ہیں
کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو اسی طریقے سے ان کو تو نظر انداز کیا، لیکن ایک آیت جس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کی صحیح تعبیر کرنا بھی مشکل ہے، وہ متشابہ آیات میں شمار ہوتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر اب انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہا کہ نہیں، اس کے اندر سے وہ چیز نکل رہی ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کو بنیاد بنا کر اس پہ ڈیرا ڈال دیتے ہیں. اسی کی ایک مثال ابھی ہمارے سامنے آئے گی کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے ہی سے غلام احمد پرویز نے بھی ایک بات کہی کہ حضرت عیسیٰ کی تو وفات ہو گئی تھی اور وہ جو ہیں ان کی تو قبر بھی کہیں کشمیر میں ہے. اسی میں وہ آیت آئے گی جس کو بنیاد بنا کر اس شخص نے کہا ہے، اور اس نے بھی ایک آیت میں ایک متشابہ لفظ تھا جس کی بنیاد پر یہ سارا جو ہے فلسفہ تراشا. یہ ان کے تو انتقال ہو چکا، اور حضرت عیسیٰ کے نام سے جو بھی شخصیت بعد میں آئے گی کوئی آسمان پر وہ نہیں ہے. البتہ عیسیٰ کی صفات رکھنے والی ایک شخصیت قرب قیامت میں آئے گی، اور کچھ عرصے بعد دعویٰ کر دیا کہ وہ میں ہی ہوں. تو یہ ہے غلام احمد قادیانی کا اٹھایا ہوا ایک چکر. لیکن اس نے بھی ایک ایسی آیت کو بنیاد بنایا جس کے اندر معانی کا ابہام ہو سکتا تھا، امکان ہو سکتا تھا، اور جبکہ جو دوسری محکم آیات ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں. فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. بین السطور کیا ہے؟ بات کس سے ہو رہی ہے گفتگو؟ نصارہ کے وفد سے جو بڑے قدر و فر سے آیا تھا. دنیا کا مال تو تمہارے پاس بہت ہے، یہ کچھ کام نہیں آنے والا نہیں ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے جس نے بھی کفر کیا. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے کہ معاملہ تھا آل فرعون کا، فرعون والوں کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، سویلائزیشن تھی، بڑا ان کا بھی کر و فر تھا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ عذاب دینے میں بہت سخت. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ ان قریب تم مغلوب ہو کر رہو گے. ابھی تو مدنی دور ہے، جہاد ہو رہا ہے، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد بھی، اس کا تذکرہ بھی آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں. ابھی فائنل اسلام کی فتح اور برتری سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کہہ دیا گیا کافروں کو سنا دیجئے ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو کر رہو گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، ہانکا جائے گا جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے سامنے ایک نشانی ہے تمہارے لیے ان دو فوجوں کے معاملے میں. دو گروہ تھے، دو فوجیں تھیں، التقطا، جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئی ہیں، مڑ بھیڑ ہوئی ہے، اور اس سے مراد ہے غزوہ بدر جو اس سے پہلے ہو گیا تھا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لشکر، ایک گروہ، ایک فوج وہ ہے کہ جو لڑتی ہے، جہاد کرتی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسری فوج جو ہے وہ کافروں کی فوج تھی. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یہ ایک عجیب معاملہ ہوا کہ وہ دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے دو گنا کھلی آنکھوں سے. آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور کفار مشرکین کی تعداد 1000، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دونوں اپنے سے مقابلے کے لشکر کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کو کفار کا لشکر اپنے سے دگنا، یعنی 313 کو 2 سے ضرب دے دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 626. اتنے نظر آ رہے ہیں.
اور جو کفار ہیں انہیں مسلمانوں کا لشکر اپنے سے دگنا، یعنی وہ 1000 تھے تو اپنے سے دگنے کتنے ہوئے؟ 2000، انہیں 2000 نظر آ رہے تھے۔ اب یہ ایک خاص معاملہ ہوا، اس کا ذکر آئے گا آگے سورہ انفال میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا ظہور ہوا تھا، اور دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو لیکن کچھ اور ہی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بھی ہمت بڑھ گئی کہ مقابلے میں کتنے ہیں، ہم سے دگنے ہی ہوئے نا، ہم 313 ہیں تو وہ اتنے، اور ان کی ہمت پست ہو گئی کہ انہیں مسلمان اپنے سے دگنے نظر آئے 2000۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی تائید، اپنی نصرت اور تائید فرماتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے، یعنی مضبوط کرتا ہے اپنی نصرت سے جسے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، مزین کر دی گئی ہیں، کھپا دی گئی ہیں لوگوں کے دلوں میں مرغوب چیزوں کی محبت۔ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش ہے، اس میں کچھ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے جس کی طرف وہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء، جیسے عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور اعلیٰ نسل کے نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ جو بڑے بڑے زرعی رقبے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو دل اٹکا ہوا ہوتا ہے اس مالک کا، اس سے آپ پوچھیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں کشش ہے انسانوں کے لیے، ان کی محبت جو ہے وہ کھبا دی گئی۔ آج کے دور میں تھوڑا سا معاملہ مختلف ہو گیا، وہ سائنسی ترقی کی وجہ سے اب وہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، تو پھر آج کل مرسیڈیز ہے اور BMW ہے، اور یہ فلیٹ ہے پورا، جو زیادہ صاحب حیثیت ہوگا اس کے پاس تو پورا فلیٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ رقبے بڑے بڑے اور زرعی زمین وہ کنورٹ ہو رہی ہے انڈسٹری کے اندر، تو لیکن چیزیں وہی ہیں بنیادی طور پر، اور ان کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان زمین کی طرف جھکا جا رہا ہوتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، چند دن تم نے یہاں پر گزارنے تھے، اس کے لیے اللہ نے سامان دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دیا، لیکن وہ تھا گزارے کا کہ یہاں پر دنیا میں اپنا تھوڑا سا وقت پورا کرو، امتحانی وقت، اصل زندگی تو وہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہت بہتر چیزیں، للذین اتقوا عند ربہم، جن لوگوں نے پرہیزگاری کی روش اختیار کی، جو اللہ سے ڈرتے رہے، عند ربہم، ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے انہیں میں۔ وازواج مطہرہ، اور بڑی پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے، اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس میں حصہ ملے گا؟ یہ بہت اعلیٰ جو نعمتیں ہیں اللہ کی، وہ لوگ ہیں کہ جو دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ کون ہے؟ صرف دعائیں نہیں کرتے رہتے بلکہ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور سچے اور راست باز لوگ، اللہ کے انتہائی فرما بردار، قانتین والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے،
والمستغفرین بالاسحار، اور شب کے آخری حصے میں سحری کے وقت استغفار کرنے والے، یہ ہیں وہ لوگ۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، لا الہ الا ہو، اس کی گواہی خود اللہ بھی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کس کو معلوم ہو سکتا ہے۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور تمام اصحاب علم بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ قائم ہے یا قائم رکھنے والا ہے عدل و انصاف کا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب یہ سب کو سنا دیا گیا، یہود و نصارہ سن لو، مقبول دین تو اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے۔ یہودیت اور نصارہ جو ہے یہ قصہ پارینہ ہو چکی ہے، اب مقبول دین یہ ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، اصل علم آ چکا تھا، اور اختلاف کا سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد اور حسد۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ بہت جلد حساب لے لے گا، کوئی دیر کی بات ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني، اے نبی اگر یہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، محاجہ کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو تابع کر دیا ہے اللہ کے، اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ومن اتبعني، اور جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ سب بھی اللہ کے آگے سرنگوں ہیں، اللہ کا پیغام وحی کی شکل میں آ رہا ہے اور سب اس کے سامنے سرنگوں ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور یہ جو امی ہیں یعنی مشرکین عرب، وہ امی ہیں، اور کتاب والے کون ہیں؟ اصلاً یہود اور تبعاً نصارہ عیسائی، ان سب سے کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو، اس کے ہر حکم کے آگے تیار ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ سر جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تو انہوں نے ہدایت پا لی ہے، وہ راہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ آئیں بائیں شائیں کریں، چکر دینے کی کوشش کریں، روگردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون ہے کہ جو ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اب یہ خاص طور پر بنی اسرائیل میں سے یہود کے علماء اور یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں نبیوں کو بھی ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے تھے ان لوگوں کو بھی کہ جو حکم دیتے تھے عدل و انصاف کا، لوگوں میں سے جو بھی کھڑا ہوا حق بات کہنے کے لیے اس کا پتہ چاک کر دیا۔ آج کل بھی ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء کو جو ہے ان کو جو ہے رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے جو حق بات کہتے ہیں، تو یہ کام اس وقت بھی ہوتا تھا۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اکارت گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی خیر کا، نیکی کا کام کیا بھی تھا تو وہ سب ضائع ہوا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، اے نبی کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا ہے۔ کتاب تورات کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو بائبل ہے اس میں تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، تو جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم صاحب کتاب ہیں، ہمارے پاس تورات ہے یا انجیل ہے، تو اصل تو الکتاب اب یہ قرآن ہے، کامل اور جامع۔ البتہ انہیں بھی ہدایت میں سے ایک حصہ ملا تھا، ایک کتاب ان کو بھی ملی تھی،
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ، اب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے جو اب وہی نازل ہو رہی ہے اس وقت، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو منہ پھیر لیتے ہیں، وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، اس اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ ان کا دعویٰ اس لیے ہے، کہتے یہ ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی ہرگز مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ہے ان کا جو ایک جسے قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، وشفل تھنکنگز ہیں ان کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ہم تو چوزن پیپل ہیں، چوزن پیپل آف لارڈ، بخشے بخشائے ہیں، جہنم کسی اور کے لیے ہے، ہمیں نہیں چھو سکے گی، جو ہم میں سے بہت زیادہ کوئی بڑا مجرم ہوا تو چند دن کے لیے ڈالا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی مذمت ہو رہی ہے، یہ فکر جو سوچ جو ہے یہی غلط ہے بنیادی طور پر۔ چنانچہ فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بہکا رکھا ہے انہیں دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں انہوں نے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، لیکن اسی قسم کی باتیں ہم نے بھی گھڑ رکھی ہیں، ہم بھی بخشے بخشائے، کوئی چھڑا کر کوئی نہ کوئی لے ہی جائے گا، 100 امیدیں ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، تو یہ وہ گمراہی ہے جو وہاں سے چلی آتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو پھر کیا حال ہوگا اس دن کہ جب ہم جمع کریں گے ان سب کو، اس دن کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا پائے گا ہر نفس، ہر کوئی جو کمائی اس نے کی ہوگی سب سامنے آ جائے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی ہرگز۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی آپ تو یہ کہیے، یہ دعا کیجیے، اے اللہ کہ جو مالک الملک ہے، کل سلطنت کا مالک ہے، بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور سلب کر لیتا ہے اقتدار حکومت جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل و خوار کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو دعائیہ انداز میں ایک بہت بڑی حقیقت کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، بہت عظیم آیت ہے، عظیم دعا ہے، کہ اس وقت آپ غور کیجئے گا تو سلطنت روم جو ہے وہ اس وقت کی 2 سپر پاورز میں سے جس کا جو بلندتر تھی، جو ہائر پوزیشن میں تھی، یہ 2 سپر پاورز تھی، سلطنت روم اور سلطنت فارس، ایران اور روم، یہ 2 بڑی قوتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، اور ان میں بھی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مدنی دور میں تو روم، سلطنت روم کو اہل فارس پر ایک بہت بڑی فتح جو ہے ملی تھی، یہ اپنے بڑے غرور میں تھے، تو گویا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عزت اور بادشاہی ہے اور حکومت ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج تم اس کے اوپر ناز کر رہے ہو لیکن کوئی دیر کی بات ہے، وہ آئے گی کس کے حصے میں کہ جو واقعی اس کے حقدار ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے رب تو ہر چیز پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، کبھی رات جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی اور دن کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا، اور کبھی دن جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا اور رات جو ہے وہ زیادہ حصہ جو ہے وہ گھیر لیتی ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء، عام طور پر کہا جاتا ہے، اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ انڈے سے جو ہے وہ مرغی برآمد ہو رہی ہے، اور مرغی سے جو ہے وہ انڈا برآمد ہو رہا ہے،
بیج سے جو ہے وہ درخت بن رہا ہے. بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مسلمان کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر. یہ ایک بڑی اہم ہدایت ہے جو دی گئی ہے. مسلمانوں کی دوستی کا دائرہ مسلمانوں کی حد تک محدود ہونا چاہیے. وہ کافروں کو، وہ یہود کو، وہ نصارہ کو دوست ہرگز مت بنائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو جو بھی کرے گا ایسا کوئی کام تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ ان سے کوئی تھوڑا بہت تعلق رکھنا ہو، اپنے تحفظ کی خاطر، اسٹریٹجی کی خاطر کچھ تعلق رکھنا پڑے یہود سے یا نصارہ سے، اس کی گنجائش ہے. لیکن انہیں اپنا دوست بنانا، ان کو اپنا جو ہے سمجھنا کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے اور بہت بڑا جرم بھی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، خود اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کا لوٹ کر جانا. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے دل کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ. ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم خواہ اس کو چھپاؤ دل کی بات کو، او تبدوہ، یا ظاہر کرو اسے. یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، وہ جانتا ہے، اس کو خوب معلوم ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص، ہر نفس پائے گا جو عمل بھی اس نے کیا ہوگا خیر کا، نیکی کا، اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو بھی گناہ کا کام کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہی بات آئی ہے سورۃ زلزال میں. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، آرزو کرے گا ہر شخص، یعنی خاص طور پر وہ جن کی بدعمالیاں ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ اپنا انجام کیا ہوگا. بڑی شدید خواہش ہوگی اس کے کہ اس کے اور اس کے اعمال نامے کے سامنے، اس کے درمیان زمانہ دراز کا فاصلہ ہو جائے. سب کچھ اس کے سامنے لے آیا جائے گا، جو اچھا عمل کیا اور جس نے برا عمل کیا. جنہوں نے برے عمل کیے ہوں گے ان کی خواہش ہوگی کہ کاش یہ ہمارے سے دور چلا جائے، کوسوں میل دور چلا جائے یہ ہمارا اعمال نامہ، ایک زمانے کا فاصلہ ہو جائے. لیکن وہ ایک حقیقت ہے جو سامنے رہے گی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے ذات سے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت ہی مہربان ہے بندوں کے حق میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. نصارہ کا خاص طور پر معاملہ یہ تھا کہ اس دور میں بھی ایسے اللہ والے ان میں موجود تھے کہ جو اللہ سے لو لگانے والے تھے، بڑے بڑے راہب تھے، بحیرہ راہب ہے اور بھی ہیں بڑے نیک لوگ، اور ان کا ایک خاص جو ہے موضوع ہوتا تھا محبت الہی. چنانچہ یہاں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، مجھے فالو کرو. اب اللہ کا نمائندہ میں ہوں اس زمین پر، ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہو سکتا تھا. لہٰذا اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ مجھے فالو کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو ایک پیغام ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے ہمیں محبت ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن واقعی اگر ایسا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کریں. جس طرح آپ نے زندگی گزاری اسی طور سے گزاریں.
آپ کے اسوہ کاملہ کو ہر معاملے میں سامنے رکھیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو تمام جہانوں پر، علی العالمین سارے جہان میں. چنا کس کام کے لیے؟ نبوت اور رسالت کے لیے. حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آل ابراہیم اس کے اندر تو بے شمار نبی اور رسول آ رہے ہیں. آل عمران سے مراد کیا ہے؟ عمران جو ہے یہ دو افراد ہیں جن کا نام عمران آتا ہے تاریخ کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو چنانچہ اس خاندان کو بھی اللہ نے چن لیا. حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، ان کے بھائی ہارون بھی رسول ہیں. اور ادھر حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا. حضرت مریم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا وہ نبی ہے، رسول ہے. چنانچہ یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں یا دونوں مراد ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا رسالت اور نبوت کے لیے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ذریت ہیں، اولاد ہیں ایک دوسرے کی. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب کہا عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کی والدہ. اب ذہن میں ذرا اس کو واضح کر لیں یہاں مراد کون ہے. عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ. کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب میں نے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو نظر کر دیا ہے تیرے، سب سے آزاد رکھ کر. محررن، یہ اس زمانے میں ایک بڑی نیکی کا کام تھا کہ اپنی اولاد کو نظر کر دینا اللہ کی کہ یہ خدمت دین کے لیے، ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے، یہ دین کے کام کے لیے وقف ہے. تو یہ ایک اس دور کی ایک بہت بڑی نیکی تھی اور اس کا یہ انداز تھا. تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی. حمل ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اندر جو ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن جو بھی کہا کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے اب تیری نظر کر رہی ہوں. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں نے نظر کیا ہے تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن سب سے آزاد رکھ کر. فتقبل منی، تو میری اس پیشکش کو قبول فرما لے مجھ سے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. اب اس دعا کے اندر گویا تھوڑا سا ایک اپیل کا انداز بھی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ جو بھی میرے اولاد ہے اس کو میں وقف کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ وقف کیا جاتا تھا بیٹوں کو، یعنی بیٹا ہوگا میں اس کو وقف کروں گی. یہ ایک گویا کہ اپنی ایک خواہش کا اظہار بھی اس کے اندر خفیہ طور پر موجود ہے اس دعا کے اندر. فلما وضعتھا، تو جب انہوں نے جنا، وضع حمل ہوا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، کہنے لگی کہ اے پروردگار یہ میں نے تو ایک لڑکی کو جن دیا، توقع تو مجھے بیٹے کی تھی اور ہوئی ہے میری بیٹی. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو اس نے جنا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے کوئی بیٹا جیسی وہ بیٹی. ہے تو بیٹی لیکن اس کا جو مقام ہے وہ بیٹوں کو بھی نہیں ہے حاصل. تو تمہیں تو معلوم نہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ مقام اور درجہ دینے والے ہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. اب یہ والدہ کہہ رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے.
فتقبلها ربها بقبول حسن، اب جو بیٹی ہو گئی ہے تو بس یہ بھی وقف ہے، یہی وقف ہے۔ تو اس کے رب نے قبول فرما لیا، بڑا اچھی طرح سے قبول کرنا، یعنی ان کی حضرت مریم کی والدہ کی دعا قبول کر لی، فریاد قبول کر لی، اور وہ اب گویا وقف ہیں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا انہیں بہت عمدہ طریقے سے پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت میں دے دیا زکریا علیہ السلام کی۔ یہ اس وقت کے ایک نبی ہیں زکریا علیہ السلام، اور یہ حضرت مریم کے خالو ہیں یا پھوپھا ہیں، کچھ اس قسم کی ان کی عزیز داری بھی تھی اور بزرگ تھے۔ تو اب جس کو وہ وقف کر دیتے تھے دین کے لیے، تو وہ بیت المقدس ہیکل سلیمانی کے اندر گویا اس کی تربیت ہوتی تھی، اور وہ وہیں پر خدمتگار بھی ہوتا تھا اور دین بھی سیکھ رہا ہے، تو وہ ٹوٹلی اس کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن ابھی وہ کم عمر ہیں، اب اس کی کفالت کون کرے گا، سرپرستی کون کرے گا، نگہداشت کون کرے گا؟ تو حضرت زکریا کو بنا دیا گیا ان کا نگہداشت کرنے والا، سرپرست۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا آتے تھے ان کے پاس حجرے میں، وجد عندها رزقا، اور پاتے تھے وہاں پر طرح طرح کے رزق، انواع و اقسام کے کھانے۔ یہاں رزق کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بے موسمی پھل اور طرح طرح کے کھانے جو ہیں وہ دیکھتے تھے، اور خاص طور پہ بے موسمی پھل، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں رزق سے مراد ہے کہ ان کی زبان سے جو علم کے چشمے جاری ہوتے تھے، علم و حکمت کے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ ایسی دانائی کی باتیں، ایسی حکمت کی باتیں اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے پوچھ لیا ایک دن کہ مریم یہ تمہارے پاس یہ سب نعمتیں کہاں سے آئیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ رزق دیتا ہے اپنی نعمتوں کی، بارش کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، بے حد و حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دیر اینڈ دین، وہیں پر حضرت زکریا نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ انہیں خیال آیا وہ بڑھاپے کی عمر کو چھو رہے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، بیوی بانجھ ہے، اگر مریم کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں دے سکتا ہے معجزانہ طور پر، تو مجھے اولاد کو نہیں دے سکتا؟ فوراً دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، تو آواز دی انہیں ایک فرشتے نے جبکہ وہ اپنے حجرے کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت سناتا ہے، بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ بھی اللہ نے تجویز کر دیا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ جو یحییٰ آئیں گے وہ تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے اور خوشخبری دیتے ہوئے آئیں گے اس کلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی۔ حضرت یحییٰ کے کچھ عرصے کے بعد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ ان کی بشارت دیتے ہوئے آئے تھے۔ اور یہ جو تمہیں بیٹا ہم عطا کر رہے ہیں وہ سید یعنی بڑا سردار ہوگا، وحسوراً، اور بہت زاہد ہوگا، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والا، ونبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوگا، ہم اس کو نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، صالحین میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، یہ بشارت سننے کے بعد فوری طور پر ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بڑھاپے کی آخری صدوں کو چھو رہا ہوں، سرحدوں کو، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، آج تک اس کے بیٹا نہیں ہوا، تو اب اس بڑھاپے میں ہوگا۔ اب یہ ہے جو بے ساختہ ان کی زبان پر آیا، حالانکہ دعا کی تھی اور اللہ نے بشارت دے دی۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لي آیہ، اب کہا دعا کی کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بھی معین کر دیجئے، ذرا تسلی رہے، مجھے کوئی نشانی مل جائے۔
قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے 3 ایام الا رمزا، 3 دن تک مگر اشاروں سے. تمہاری نطق، تمہاری گویائی جو ہے وہ سلب رہے گی، 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو یاد کرو، یاد رکھو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام تسبیح کرتے رہو اس کی، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور تجھے پاک صاف کیا ہے، اور وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام عالم کی خواتین میں تجھے ایک خاص مقام، امتیازی مقام عطا کیا ہے. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرما برداری کرتی رہے اپنے رب کی. واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے کہ جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ڈال رہے تھے قرآن اندازی کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو مریم کو اپنے کفالت میں لے گا، کون پرورش کرے گا. یہ جو ہے مقام کس کو حاصل ہوگا کہ مریم جیسی ہونہار بچی جو ہے وہ اس کے زیر کفالت ہو، زیر سرپرستی ہو، زیر تربیت ہو. چنانچہ جو بھی ہیکل کے مجاور تھے ان میں ہر ایک کی کوشش تھی کہ اس بچی کی سرپرستی میں کروں. تو چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو فرمایا گیا کہ اے نبی یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے پاس تو علم نہیں تھا، اور آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے آپس میں. یعنی یہ سب خبریں غیب کی ہم آپ کو دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے جو ہر شے کا جاننے والا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اب یہ بلوغت کے بعد وہاں پر پروان چڑھی ہیں اور ان کے اندر جو نیکی تھی، جو تقوی ہے، وہ ایک ضرب المثل بن چکا ہے. فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ بہت باعزت ہوگا، بڑے مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا گود میں بھی، یعنی بالکل جب بالکل نوزائیدہ بچہ ہے اس کے اس حیثیت میں بھی. وکہلا، اور بڑی عمر، پوری عمر، کہولت کی عمر. کہولت کی عمر جو ہے وہ شباب کے بعد آتی ہے، اس میں بھی کلام کرے گا. ومن الصالحین، اور وہ ہوگا صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے. یہ کہولت کے حوالے سے بعد میں ذکر آئے گا. قالت ربی انا یکون لی ولد، ظاہر بات ہے انہوں نے فوراً کہا کہ پروردگار میرے کہاں سے کوئی بیٹا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. اور وہ تو جس کیفیت میں تھی انہوں نے تو اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور جو وقف کرے تو اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو سارے معاملات تھے، کیسے بیٹا ہو جائے گا. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ رب ہے، خالق ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کن، اور وہ ہو جاتا ہے. یہ کلمہ کن ہے، اصل میں کلمتن کا ذکر آ رہا ہے پیچھے کہ ایک کلمہ القاء ہوگا. یہ کلمہ کن ہے جس سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحکمہ، اور وہ تعلیم دے گا، یعنی اللہ اسے تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی، ورسولا الى بنی اسرائیل، اور انہیں رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف. وہ رسول ہوں گے. اس سے پہلے ہم حضرت زکریا کا ذکر بھی آیا، حضرت یحییٰ کا تذکرہ بھی آیا، یہ سب نبی ہیں. رسول ایک اونچا لیول ہے، نبوت ایک ابتدائی لیول. تو بنی اسرائیل میں نبی تو بے شمار آئے ہیں، لیکن رسول چند آئے. شروع میں حضرت موسیٰ رسول تھے اور آخر میں حضرت عیسیٰ ہیں. یہ آخری رسول ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے. تو وہ رسول الی بنی اسرائیل، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ رسول بنا کر بھیجے گا اسے بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس. اب حضرت عیسیٰ کے الفاظ آ رہے ہیں. جب رسول کی حیثیت سے آئے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر، بڑے بڑے معجزات کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے. انی اخلق لکم من الطین، یقیناً میں ایک گارے سے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں، کہیت الطیر، پرندے کی شکل کی. فانفخ فیہ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ جو مورت ہے مٹی کی جو میں نے گارے سے بنائی ہے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اب یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، بھلا چنگا بنا دیتا ہوں اندھے کو، مادرزاد اندھے کو، اور کوڑھی کو. اس مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے اور شفا ہو جاتی تھی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ حسی معجزات ہیں بلند ترین جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم گھروں سے کھا کر آئے ہو اور جو پیچھے اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات ان کو عطا کیے ہوئے تھے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو یقین کرنے والے. یہ اپنی قوم سے وہ خطاب کر رہے ہیں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی کہ جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمہارے لیے حلال کروں بعض وہ چیزیں کہ جو حرام تھیں تم پر. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی ایک نشانی لے کر. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. رسول دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور تم پر میری اطاعت لازم. لہذا وہ انہوں نے مطالبہ کیا. آگے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو. دیکھیے حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں؟ میرا باپ ہے، میرا رب ہے. البتہ انجیل میں الفاظ اس طرح کے ہیں، میرا اور تمہارا آسمانی باپ. اللہ بھی تو رازق ہے نا، تو وہ بھی باپ کی جگہ ہے، رزق دینے والا ہے. تو یہ استعارتن، لیکن ہمیشہ وہ کہتے تھے میرا اور تمہارا آسمانی باپ، لیکن رب وہی ہے. تو آسمانی باپ اگر سب کا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کا خاص معاملہ کیا ہو گیا کہ آپ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پھر سبھی اللہ کے بیٹے ہوئے. تو ان کی تعلیمات یہ تھی ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا بنی اسرائیل کی طرف سے کفر کا، کہ وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، پوری قوم خلاف ہو گئی. قال من انصاری الی اللہ، انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا حواریین نے، یہ چند ان کے حواری تھے
یعنی ان کے ماننے والے 12 کی تعداد آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم حاضر ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تم بھی گواہ رہنا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں اس پر کہ جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کیا ہے رسول کا، رسول کی اتباع یعنی حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ دے ہمیں ماننے والوں میں، گواہوں میں، ہمارا نام لکھ دے ماننے والوں میں، گواہوں میں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اس قوم نے بڑی چالیں چلی حضرت عیسیٰ کو راستے سے ہٹانے کے لیے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر اختیار فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ ہے بہترین تدبیر کرنے والا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی کوشش کی اور اللہ نے انہیں بچا کر زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر